امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 8، سن میرے دل۔ سن میرے دل ایک ایسی کہانی ہے جس میں محبت کو ایک نیا معنی ملتا ہے۔ جہاں ایک شخص کی عقیدت خاموشی سے پروان چڑھتی ہے، اکثر کسی کا دھیان نہیں جاتا۔ ان کا دل کسی ایسے شخص کے لیے دھڑکتا ہے جو شاید کبھی بھی ان کے جذبات کی گہرائی کو صحیح معنوں میں نہ سمجھ سکے، پھر بھی اپنی خاموش قربانیوں میں وہ سمجھتے ہیں کہ سچی محبت قبضے کے بارے میں نہیں بلکہ بے لوثی کے بارے میں ہے۔ احسان کا ہر بے ساختہ اشارہ اور نظر نہ آنے والا عمل ان کی تکمیل لاتا ہے، جیسا کہ وہ اپنے محبوب کی خوشی کو اپنی ذات سے بالا تر رکھتے ہیں۔ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ محبت صرف ایک ساتھ رہنے کے بارے میں نہیں ہے، یہ خوشی کی نئی تعریف کرنے کے بارے میں ہے، یہاں تک کہ ان کی قناعت کی قیمت پر بھی۔ نمبر 7، خدا اور محبت سیزن 3۔ ماہی، کاظم شاہ اور ان کی بھابھی صاحبہ ناظم شاہ، ماہی کی بچپن کی بہترین دوست، ردا کی شادی میں شرکت کے لیے بھاولپور سے لاہور پہنچتی ہیں۔ ان کا تعلق ایک با اثر خاندان سے ہے۔ تیمور شاہ نامی شخص ماہی سے ملنے کے بعد اس کے بارے میں سوچنے سے نہیں رک سکتا۔ فرحات نامی نوجوان اپنے والد توفیق احمد کو بار بار ڈگری میں فیل کر کے دباؤ میں ڈالتا ہے، اس لیے وہ اسے کہیں کام پر بھیجنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ لہٰذا اس کے والد نے اسے سیٹھ نثار کی بیٹی کی شادی میں شادی کے منصوبہ ساز کے طور پر نوکری کا بندوبست کیا۔ ردا سیٹھ نثار کی بیٹی ہے۔ فرحات اور ماہی شادی میں ملتے ہیں اور جہاں شروع میں جھگڑنے کے بعد ان کی دوستی ہو جاتی ہے، تاہم اس نے اپنی شرارتوں میں مدد کے لیے اس سے دوستی کی۔ ماہی اس وقت کو گھر میں اپنی سخت زندگی سے رہائی کے طور پر استعمال کرتی ہے اور فرحات کی دوستی سے لطف اندوز ہوتی ہے، لیکن فرحات اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ نمبر 6، یوں ہی۔ یوں ہی ایک رومانٹک ڈرامہ ٹیلی ویژن سیریز ہے جسے محمد احتشام الدین نے ڈائریکٹ کیا ہے، جس میں ورسیٹائل مایا علی اور بلال اشرف مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس سیریل میں داؤد ایک سادہ لو آدمی اور کنیز فاطمہ ایک مضبوط سر کی عورت کی کہانی بیان کی گئی ہے، جو ایک ہی ثقافتی پس منظر سے آتے ہیں لیکن مختلف معاشروں میں پروان چڑھتے ہیں۔ جیسے ہی وہ محبت میں پڑ جاتے ہیں، وہ زندگی کے بارے میں ایک دوسرے کے مختلف نقطۂ نظر کو برداشت کرنا اور ان کا احترام کرنا سیکھتے ہیں۔ ایک دوسرے کے بارے میں الکی ملکی محبت کی کہانی کے باوجود، جو ثقافتی تنوع اور تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا میں محبت اور افہام و تفہیم کو تلاش کرنے کے چیلنجز کو تلاش کرتے ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 5، یقین کا سفر۔ یقین کا سفر 3 کہانیوں سے شروع ہوتا ہے۔ صوبیہ خلیل ایک نوجوان لڑکی ہے جو اپنے جسمانی طور پر متشدد باپ کے ہاتھوں اپنی والدہ کی ناگہانی موت پر ماتم کرتی ہے۔ دوسری کہانی میں اسلام آباد میں ایک خاندان شامل ہے جو اپنے بیٹے دانیال کی اپنی کزن گیتی آرا سے شادی کا جشن منا رہا ہے۔ تیسری کہانی میں سندھ کے ایک دیہی گاؤں میں رہنے والی ایک نوجوان لڑکی نوری شامل ہے، جسے ایک وزیر کے بیٹے میں جہانگیر شاہ نے اپنے 2 دوستوں کے ساتھ مل کر اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا ہے۔ اس ڈرامے کو فرحت اشتیاق کے ناول ایک نیا سفر سے ماخوذ کیا گیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں سجل علی، احد رضا میر اور ہیرا مانی شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 4، دل لگی۔ دل لگی موہت اور انمول کی رومانوی کہانی ہے۔ یہ اندرون سندھ میں سکھر کی تنگ گلیوں میں قائم ہے، جہاں انمول اپنی ماں اور چھوٹی بہن وشال انصاری کے ساتھ سادہ زندگی گزارتی ہے۔ مرنے سے پہلے انمول کے والد نے مقامی ساہوکار کفایت علی کا قرض ادا کر دیا تھا اور اس نے اپنے گھر کو بطور حفاظتی استعمال کرتے ہوئے ادا کیا تھا، لیکن انمول کی والدہ کے پاس قرض کی ادائیگی کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اس لیے وہ دھوکہ دہی کا آسان نشانہ بن جاتی ہے۔ کفایت علی انمول کے خاندان کو بے دخل کرنے کے لیے موہت سے رابطہ کرتا ہے، جو ریئل اسٹیٹ میں مہارت رکھتا ہے اور تھوڑی سی غنڈہ گردی سے بھی منسلک ہے۔ موہت اور انمول کے درمیان تصادم اس کہانی کی بنیاد ہے۔
اس ڈرامے کو فائزہ افتخار نے لکھا ہے اور ندیم بیگ نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں ہمایوں سعید اور مہوش حیات شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 3، قربان۔ قربان ہیر، جمال اور شاہ میر کے بارے میں ایک کہانی ہے۔ 3 افراد ایک شدید محبت کی لو ٹرائنگل میں الجھے ہوئے ہیں۔ ہیر ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والی اچھی اور روشن لڑکی ہے۔ اسے ایک ساتھی طالب علم جمال سے محبت ہو جاتی ہے جو ذہین اور محنتی ہونے کے باوجود انتہائی غریب ہے۔ ہیر اپنے والد کی پوجا کرتی ہے جو بدلے میں اس پر ناز کرتے ہیں۔ وہ اپنے والد کی طرح کسی سے شادی کرنا چاہتی ہے جس نے اپنی زندگی میں جدوجہد اور مشکلات سے گزارا کیا ہو اور ایک سینئر بیوروکریٹ بننے کے لیے بہت محنت کی ہو۔ ہیر کو جمال میں لگن اور محنت کی اس سطح کا پتہ چلتا ہے اور وہ اس سے پیار کرتی ہے۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 2، ہم سفر۔ خیرت احسن کا تعلق حیدرآباد میں ایک نچلے متوسط طبقے کے پس منظر سے ہے اور وہ اپنی بیوہ ماں میمونہ کے ساتھ ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں رہتی ہے۔ جیسا کہ یہ سیریز شروع ہوتی ہے، اس نے حال ہی میں اپنی بیچلر آف سائنس کی ڈگری مکمل کی ہے اور وہ ریاضی میں بہت مضبوط ہے کیونکہ اس کے والد ریاضی کے استاد تھے۔ میمونہ کا بھائی بصیرت حسین ایک خود ساختہ کروڑ پتی ہے جو کراچی میں رہتا ہے۔ اس کی شادی فریدہ سے ہوئی ہے جو ایک سماجی کارکن ہے جو انسانی حقوق کی NGO چلاتی ہے۔ ان کا ایک بیٹا ہے اشر جس نے ییل یونیورسٹی سے MBA کیا ہے اور اپنے والد کے ساتھ خاندان کی اعلیٰ طاقت والی فرم چلاتا ہے۔ میمونہ کو کینسر کی تشخیص کے بعد بصیرت اسے اور خیرت کو علاج کے لیے کراچی میں اپنے بڑے گھر لے آتی ہے۔ جب اسے معلوم ہوا کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے، میمونہ نے بصیرت سے کہا وہ خیرت کی شادی کا بندوبست کرے۔ میمونہ کی بہتر دیکھ بھال نہ کرنے پر قصوروار محسوس کرتے ہوئے بصیرت یہ وعدہ کر کے معاوضہ دیتا ہے کہ اشر خیرت سے شادی کرے گا۔ نمبر 1، کبھی میں کبھی تم۔ جب 2 خوبصورت لوگ ملتے ہیں تو کبھی میں کبھی تم جیسے عجائبات وجود میں آتے ہیں۔ فہد مصطفیٰ ایک دہائی کے بعد ٹیلی ویژن اسکرین پر جلوہ گر ہوں گے، وہ بھی میرے ہم سفر اور مجھے پیار ہوا تھا جیسے سپر ہٹ پروجیکٹ سے سیدھی لڑکی کے ساتھ، یعنی ببلی ہانیہ عمر۔ 2024 کے سب سے زیادہ اینٹیسپیٹڈ ٹیلی ویژن پروجیکٹ کی پہلی جھلک اسے تھوڑا سا اداس بناتی ہے، جس میں ہانیہ اور فہد کے کردار ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں اور ہر طرح کی موٹی اور پتلی زندگی کو یکجا کرنے کا وعدہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہانیہ عمر کا کردار شرجینہ ہے جو ایک کتابی شخصیت ہے جو ڈین براؤن کی کتاب کو پڑھتی ہے، سوتی ہے، جلدی اٹھتی ہے، نماز پڑھتی ہے اور ہر روز ایک شیڈول کے مطابق چلتی ہے۔ مصطفیٰ کے طور پر فہد مصطفیٰ کا کردار ایک ہم عصر گیمر لڑکے کا ہے جو نوڈل سے بڑے پیالے بناتا ہے، موٹر سائیکل چلاتا ہے، دھوپ میں انڈے فرائی کرتا ہے اور ہر وقت ایک ہی جگہ ہونے کے علاوہ کچھ نہیں کرتا۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔